کرتے ہیں جہاں پر دنیا بھر کی نظریں ٹکی رہتی ہیں اور اس نئے صدر کی بات کرتے ہیں جو آتے ہی ہر دن نیا فرمان یا بیان جاری کرتا ہے اور نیا فرمان اور بیان جاری کرنے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی سیاست کے اندر گرماہٹ بھی پیدا کر چکا ہے۔ فلسطین کو لے کر امریکی صدر کے بیان پر عرب لیگ نے اگرچہ رد عمل پہلے ہی دے دیا ہے، تاہم اب ایک اور بڑا بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سامنے آیا ہے اور کینیڈا کو اپنی 51ویں ریاست بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر بہت جلد کیا جائے گا اور اس ضمن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کل کے بیان کے بعد دنیا بھر کے اندر سیاست کافی زیادہ گرم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ 22واں بڑا فیصلہ ہوگا اگر اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے۔ کینیڈا جو موجودہ وقت میں ایک ملک کی حیثیت سے کام کرتا ہے لیکن امریکہ کو یونائٹڈ بنانے کے دعوے اور باتیں بڑے پیمانے پر اس وقت بھی ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں، ان سب کے بیچ میں کینیڈا کو جہاں کل ہی ٹیکس وار کا آغاز ہوا، دوسری طرف سے ایک اور بڑا فیصلہ ہوا، 25% کے آس پاس ٹیکس لگا دیا گیا کینیڈا کی طرف سے، جہاں پر عبوری حکومت کام کر رہی ہے جسٹن ٹروڈو کے استعفے کے بعد بھی۔ لیکن ٹرمپ نے کینیڈا کو ایک بار پھر سے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی 51ویں سٹیٹ کے طور پر وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ خواہش ظاہر کر دی ہے۔ کل محصولات میں اضافے سے کچھ تکلیف ہوگی یہ کلیئر کر دیا گیا تھا، جس کے بعد دوسری طرف سے سخت ریاکشن آیا، 25% سے زیادہ ٹیکس لگا۔ لیکن اس بیان نے پوری دنیا کے اندر سیاست اس لیے بھی گرما دی ہے کہ صدر ٹرمپ اپنی سیکنڈ ٹرم میں 47ویں صدر کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں تفویض کر رہے ہیں، جس میں بڑے پیمانے پر غزہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کو دوبارہ سے پرانی شکل دینے کے لیے اور اپنے تمام اتحادیوں کو جو ان کے کبھی قریب بھی ہوا کرتے تھے جو دور ہو گئے ان سب کو واپس لانے کے لیے کون سا منصوبہ ہے۔ سوالات اٹھنے کے بیچ جواب وہ یہ دے رہے ہیں کہ وہ اس نعرے کے ساتھ انتخابی تشہیر بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے امریکہ کو مضبوط تو بنانا ہی ہے لیکن صرف 2 جینڈرز، مرد اور خواتین، انہی 2 جینڈرز کے ساتھ، اس کے علاوہ بغیر کسی تیسرے جینڈر کے تمام سٹیٹس، تمام ریاستوں کو ایک ساتھ کریں گے اور پرانا امریکہ پھر سے یونائٹڈ ہوگا۔ تو وہ جو پرانا امریکہ یونائٹڈ کرنے والا نعرہ تھا اسی کے مطابق وہ کینیڈا کو اپنے ساتھ ملانے کی ایک بار پھر سے بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور شاید اس منصوبے کو حتمی شکل دینے کی کوشش ہے، جس طرف پہلی چھوٹی ہی صحیح بیان کے ذریعے پیش رفت ہوئی ہے لیکن کینیڈا اور اس کے آس پاس جتنے بھی حامی ہیں ان کی جانب سے اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور کئی خدشات کا اظہار بھی جو یہ مانتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی منصوبہ کینیڈا کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ دن دور نہیں کہ تمام ان 76 ریاستوں کو جو کبھی کبھار کینیڈا اور آس پاس یا امریکہ کا حصہ ہوا کرتی تھی ان کو واپس جوڑنے کے حوالے سے شاید ٹرمپ کا ایک بڑا منصوبہ بھی منظر عام پر آ سکتا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ جو ہزاروں ملین ڈالر اس وقت کینیڈا کو بہشتی وظیفہ دیا جاتا ہے یا بہشتی مدد دی جاتی ہے، اگر وہ حصہ بنتے ہیں تو 2 طرح سے کینیڈا مضبوط ہوگا، ایک سلامتی صورتحال ان کی مضبوط ہوگی اور دوسرا اقتصادی طور پر بھی وہ بہت زیادہ مضبوط ہوں گے۔ یعنی یہ بیان تب سامنے آیا ہے جب ایک کے بعد ایک بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ صاف ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ لائن آف ایکشن میں جو کام کرنے جا رہا ہے وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ فی الحال گھنٹی بجا دی اسرائیل فلسطین کے بعد، اب کینیڈا پر نظر امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ خواب دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس بھی کینیڈا کی موجودہ حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ابھی تک اس دیے گئے بیان پر کوئی بھی رد عمل واضح طور پر نہیں دے دیا ہے۔